السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المفاتیح العربیہ الاکادمیہ عربک کیز اکیڈمی میں خوش آمدید۔ دوستو، آج یہ ہمارا دوسرا سبق ہے عربک لرننگ کے حوالے سے۔ آج ہمارا یہ دوسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ابتدائی بول چال سیکھی تھی اور اس کے بعد ہم نے آج والا جو سبق ہے، اس میں پہلا جو ہم نے سب سے امپورٹنٹ چیز رکھی ہے وہ ہے ضمائر۔ ٹھیک ہے، کچھ ایسے جن کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں اور اردو اور عربک دونوں میں ان کو ضمائر کہتے ہیں۔ ضمائر وہ ہوتے ہیں جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، لائک اسم کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن جو فاعل ہے یا مفعول ہے اس کی جگہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے انگلش میں ناؤن کی جگہ پروناؤن استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح عربک میں بھی بار بار بندے کا نام لینا، جگہ کا نام لینا، اس کی جگہ کے نام کی جگہ کیا کیا جاتا ہے، ضمیر کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہی ضمیریں آج ہم سیکھیں گے۔ اور عربک میں جو ضمائر ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے متصلہ، جن کو جوائنٹ یا کنیکٹڈ پروناؤن کہہ سکتے ہیں، اور دوسری قسم ہے منفصلہ، یہ وہ ہیں جو ان اٹیچڈ ہوتی ہیں، جو اسم کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتی، جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، پہلا فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ضمائر متصلہ جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہیں، سٹارٹ میں نہیں آتی، آخر میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو منفصلہ ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اسم سے پہلے آتی ہیں، اسم فعل اس سے پہلے آتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا فرق دونوں میں یہ ہے کہ ضمائر متصلہ جو ہوتی ہیں وہ ملکیت شو کر رہی ہوتی ہیں، پوزیشن شو کر رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جبکہ جو منفصلہ ہیں یہ اسم جو ہے اس کو شو کر رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دونوں میں یہ فرق ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ضمائر متصلہ کون سی ہیں، منفصلہ کون سی ہیں۔ دھیان سے دیکھنا ہے، ایک چارٹ بنا ہے جس میں رائٹ سائڈ پہ ایک طرف ضمائر متصلہ ہوں گی، ان کے سامنے اردو میں بھی ان کا ترجمہ ہوگا اور انگلش میں بھی ہوگا۔ پھر آپ کو اس سے بہت بہترین ایک پکچر سامنے آ جائے گی، یو کین بی ایزیلی انڈرسٹینڈ کہ کیا ڈفرینس ہے۔ اور پھر لیفٹ کارنر میں، لیفٹ کالم میں انفیکٹ کیا ہوگا کہ ضمائر منفصلہ ہوں گی، ان کے سامنے ان کا اردو میں ترجمہ ہوگا اور ساتھ میں ہی انگلش میں بھی ان کا ترجمہ ہوگا۔ تو یوں آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہیں جی ہمارے پاس ضمائر متصلہ اور منفصلہ۔ ہمارے پاس یہاں پہ بالکل رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ہیں یہ ضمائر ان کو متصلہ کہتے ہیں۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ان میں ہے ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے ہا۔ ہو، ہا۔ اور تیسرا جو ضمیر ہے ہمارے پاس ضمائر متصلہ میں سے تیسری ضمیر ہمارے پاس ہے ہم۔ اس کے بعد چوتھی ضمیر ہے کا، پانچویں ہے کی، چھٹی ہے ہمارے پاس کم، نیکسٹ ہے ہمارے پاس جی، اور لاسٹ میں ہے نا، نون الف نا۔ ٹھیک ہے، یہ ہیں ضمائر متصلہ۔ 8 ضمائر یہاں لکھی ہیں اور اس کے علاوہ 6 اور ہیں جو ابھی ہم نے یہاں پہ نہیں لکھی۔ 8 لکھی ہیں بیکاز دے آر امپورٹنٹ، تو پہلے ان 8 کو یاد کرنا ضروری ہے، اور اس کے سامنے پھر ان کا معنی بھی ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، ہو اس کا یا اس ایک مرد کا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ اس کی چیز ہے، رائٹ، یہ اس کی چیز ہے، تو اب اس مرد کی ہے تو اس کے لیے لفظ ہوگا ہو۔ پھر اس کے بعد ہا، یہ ایک
اس ایک عورت کی. ٹھیک ہے. اس کی سمپل سی مثال میں آپ کو دوں. جیسے ہم صحابہ کرام میں سے کسی میل صحابی کا نام لیتے ہیں، لائک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، بیکاز وہ مرد ہیں تو ان کے ساتھ ہو. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ وہ فیمیل ہیں، مؤنث ہیں، تو ان کے ساتھ عنہا. معنی اس کا بعد میں سمجھا دوں گا، یہاں سے صرف یہ یاد رکھیے. اس کے بعد اگلی جو ضمیر ہے ہم، یہ جمع کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے ان سب کا. اس کے بعد نیچے چلیں تو کا، کاف زبر کا، یہ بھی ضمیر ہے اور یہ حاضر کے لیے آتی ہے، سیکنڈ پرسن کے لیے، سیکنڈ پارٹی کے لیے، جو آپ کے بالکل سامنے ہے. تو آپ کا، اس کا مطلب ہوگا کا، اٹ مینز آپ کا، مذکر کے لیے. کی، یہ مؤنث کے لیے ہے، آپ کی مؤنث کے لیے. سامنے انگلش میں بھی لکھا ہے، آپ وہاں پہ بھی دھیان دے سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ایزیلی سمجھ آتی رہے گی. اس کے بعد نیکسٹ ضمیر ہے کم. اس کا مطلب ہے آپ سب کا، یہ پلورل ہے، جمع ہے، آپ سب کا. جی، میرا یا میری. نا، ہمارا یا ہماری. ٹھیک ہے. اگلے لیسن میں جب ہم جائیں گے وہاں پہ ان تمام ضمائر کی مثالیں پڑھیں گے، مثالوں سے آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. اب دیکھیے انگلش میں تو ہو کا مطلب ہے ہز، ہا ہر، ہم یور، جمع کے لیے. ہوم کا مطلب ہے دیئر، وہاں پہ یور مسٹیکنلی لکھا گیا ہے. ہوم کا مطلب ہے دیئر. کا، اس کا مطلب ہے یور، میل کے لیے. کی، کاف کے نیچے زیر لگا دی، کی، یور، اس کا مطلب بھی ہے یور، فیمیل کے لیے. کم، آپ سب کا، یورز. جی، میرا، مائی یا مائن. اور نا، آر. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب اگلے سلائڈ پہ، اگلے کالم پہ چلتے ہیں، وہاں ہے ضمائر منفصلہ. ضمائر منفصلہ بھی یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 7 8 ضمائر منفصلہ لکھی ہیں. یہ بھی ٹوٹل 14 ہیں، 14 ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے 8 لکھی ہیں. تو ان میں پہلی ضمیر ہے ہوا. اس کا معنی ہے وہ ایک مرد، اور انگلش میں اس کا معنی ہے ہی. Now you can easily differentiate between he اور his, like کتنا کلیئر ڈفرینس ہے he اور his. اسی طرح who اور ہوا میں بھی فرق ہے. آگے چلتے ہیں ہیا. ہیا وہ ایک عورت، اور انگلش میں اس کا معنی ہے she. اسی طرح آگے چلتے ہیں ہم، وہ سب، دے. اب ایک ہم یہاں پہ بھی ہے، ضمائر متصلہ میں بھی ہے، اور ایک ضمائر منفصلہ میں بھی ہے. دونوں کی کیسے ہم پہچان کریں گے کہ یہ متصلہ ہے یا منفصلہ ہے؟ تو آپ فوکس کیجئے، جسٹ ریکال یور میموری. ہم نے لیکچر کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ جو متصلہ والا ہم ہے وہ ہمیشہ جو اسم ہوگا اس کے آخر میں آئے گا، اور جو ضمائر منفصلہ والا ہم ہے یہ سٹارٹ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں انت. اس کا مطلب ہے یو، آپ ایک مرد. آپ چونکہ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں آپ. تم ایک مرد بھی ہو سکتا ہے، تو ایک مرد بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اردو میں تو 2-3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ عربک میں صرف ایک ہی ہے. اچھا، انتی، آپ ایک عورت، یو فیمیل. انتم، آپ سب مرد، یو آل. آنا، میں، انگلش میں اس کا معنی ہوگا آئی. نحنو، ہم سب، اور انگلش میں وی. تو یہ ہیں ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ. یہ 8 متصلہ 8 منفصلہ جو امپورٹنٹ ہیں ایک بگنر کے لیے. تو اس حساب سے ہم نے یہ ڈیزائن دیا ہے، اور ٹوٹل 16 ضمائر ہم نے یہاں لکھی ہیں. ٹھیک ہے. اس کو سمجھنے ابھی یاد ہوں گی، تو جب اس کی مثالوں میں جائیں گے تو ہمیں ایزیلی یہ سمجھ آ جائیں گی، ہم آسانی سے سمجھ سکیں گے.
یہیں پہ ہم آج کا لیسن فنش کریں گے اور انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.